پارٹیوں کی حکومت رہی، نون اور پیپلز پارٹی کی، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا اور جتنے بھی پیسے انہوں نے قرض لیے اور جتنے بھی سبسڈی انہوں نے دی وہ بھی آج ہم ادا کریں گے. ہمارے جو بچے ہیں آنے والے مستقبل کے، ہمارے جو بچے ہیں اس ملک کا مستقبل ہے، ہمارے بچے یہ ادا کریں گے، قسطوں میں ادا کریں گے یہ. اور یہ اسلام میں سود حرام ہے. جب ایک دفعہ آپ قرضہ لے تو میرا خیال میں پھر سود سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ان نالائقوں، ان کرپٹوں نے نہیں کیا ہوا ہے. اور یہ جب اٹھتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے ہیں، بات ایک ہوتی ہے. میں نے 2-3 میٹنگز وہاں پر اٹینڈ کی جوائنٹ سیشن میں، تو اس میں بات ایک ہوتی ہے، یہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. صرف 5 منٹ کی بات یہ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں کیونکہ پاس کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھوس بات ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، وہ ہے، ان سے حکومت نہیں چل پا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ سارے ڈرامے ہیں ان کے. کیا زرداری صاحب اس ملک کو چلائیں گے؟ کیا نواز شریف اس ملک کو چلائیں گے جو باہر بیٹھا ہوا ہے؟ جو آپ کے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، جو انہوں نے قرضے لیے ہیں، وہ انہوں نے ان سے ان پیسوں پہ وہاں پر جائیدادیں خریدی ہے، آرام سے بیٹھ کے ادھر ویڈیو کان پہ تقریریں کرتے ہیں. مجھے عجیب سا ہے اس ملک میں کہ پھر بھی یہ ان چوروں کو یہ لوگ بیٹھ کے ان کے سامنے ان کی تقریریں سنتے ہیں. یہ تو سارے چور ہیں، انہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے. دیکھیں جی، میں دوبارہ دہراتا ہوں، 1947 سے لے کے 2008 تک 8,000 روپے قرضہ، ارب قرضہ. پھر 2008 سے 2018 تک 23,000 ارب قرضہ انہوں نے لیا ان ظالموں نے. تو 10 سالوں میں 23,000 ارب روپے کدھر چلے گئے؟ یہ پیسہ کدھر لگا؟ جدھر میں جاتا ہوں، آج میں الائی کی سرزمین پہ موجود ہوں، اتنا بڑا سپاس نامہ ہے. میں جس بھی ڈسٹرکٹ میں چلا جاتا ہوں وہاں پر اتنے مسائل ہیں، نہ حل ہونے والے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں. پتہ یہ پیسے کدھر چلے گئے؟ ایک موٹر وے صرف خیبر پختونخوا کو اس وقت دی گئی تھی، پتہ نہیں باقی کدھر گئے. اچھا، ان کے حالات دیکھ لے. موٹر ویز کی ان کی 1 کلومیٹر ان کے دور میں 37 کروڑ روپے پہ بنتی تھی. کتنے؟ 37 کروڑ روپے پہ. آج الحمدللہ مہنگائی ہے، بالکل ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ کے کنسٹرکشن مٹیریل ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود 17 کروڑ پہ 1 کلومیٹر بن رہا ہے. تو یہ 20 کروڑ روپے کا جو فرق تھا یہ کدھر گئے؟ یہ پیسے کدھر غائب ہو گئے؟ یہ ان کی جیبوں میں گئے. آج جو ان کے وہ پکوڑوں آلو جیسے اولاد ہیں نا، وہ کھا رہے ہیں ادھر، اور پہ مزے کر رہے ہیں باہر، جو انہوں نے پیسے لوٹ کے ان کے حوالے کیے. ایک دا وہ سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا، وہ ارب پتی بن گئے. یار ہمارے علاقوں میں بھی لوگ سائیکل کو پنکچر لگاتے ہیں، وہ غریب تو میرے خیال میں اپنے لیے ایک دکان بھی نہیں خرید سکتے. پتہ نہیں ان کے پنکچر خاص طور پر خاص پنکچر دے ڈونڈوں کی کیا تھے یہ. اب وہ ارب پتی کرپ پتی بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے اکانومی کی صورتحال ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. کل میری میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، یہاں پر ہمارے MNA صاحب صالح محمد خان موجود ہے. اچھا، وہ پرائم منسٹر صاحب اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اکانومی کی جو حالات ہے جو انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہم IMF کے پاس چلے گئے. اب ان کی جو کرائیٹیریا ہے، ان کے شرائط ہم مانیں گے. جب مانیں گے تو آٹومیٹیکلی اس ملک پہ برڈن بنے گا. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس چیز کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انہوں نے اس کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے. ان کے ثمرات 5-6 سال بعد آنے شروع ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی آپ الیکشن کے لیے کچھ کریں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا سوچ اگلے الیکشن کا نہیں ہے، اگلے نسلوں کا ہے. جو ہمارے نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے اسٹرانگ پاکستان ان کو بنا کے دینا ہے. تو اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. آپ رہیں گے نا اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ یہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کے دفاع میں بھی کھڑے ہوں گے اور ان کے احکامات بھی مانیں گے انشاءاللہ. اور یہ سخت وقت گزر جائے گا. قومیں تب بنتی ہے جب آپ سخت حالات سے گزر جائے. تو انشاءاللہ یہ قوم بنے گی، یہ پاکستانی قوم ہے، سخت قوم ہے. انشاءاللہ یہ ہر حالت کے مقابلہ کریں گے. جس طرح یہ قوم انسرجنسی سے نکل کے آئی ہے، دہشت گردی سے یہ جس طرح ان کا سامنا ہوا یہ نکل کے آئی، انشاءاللہ ان سخت حالات سے یہ ملک نکل جائے گا
اور جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان کا فیوچر ہے, ان کو انشاءاللہ مضبوط پاکستان ملے گا اور یہ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ان کو ملے گا. بڑگرام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی سابق حکمرانوں کی وجہ سے ہے اور اس ملک کو کیا آصف علی زرداری یا پھر ملک سے باہر بیٹھے نواز شریف چلائیں گے. اس موقع پر انہوں نے تنقید کی اپوزیشن پر. ان کا کہنا تھا کہ یہ بیرون ملک جائیدادیں بنا رکھی ہیں ان لوگوں نے, ملک کو بے دردی سے لوٹا, یہ سب چور ہیں. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث ملک کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں پیٹرول نایاب ہو گیا. اکا دکا پمپس پر پیٹرول دستیاب ہے تو وہاں لمبی قطاریں ہیں. پیٹرول کے حصول کے لیے شہری مارے پھر رہے ہیں. پمپس پیٹرول دینے سے انکاری. کراچی تک خیبر پختونخوا بیشتر پیٹرول پمپس بند ہیں اور جہاں پیٹرول مل بھی رہا ہے وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں. شہری البتہ پریشان ضرور ہیں. تازہ ترین صورتحال جانیں گے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان سے. کراچی سے ارباب چانڈیو ہمارے ساتھ ہوں گے, ملتان سے رانا فاروق اور راولپنڈی سے بابر ملک کا ساتھ رہے گا. پہلے بات کرتے ہیں ارباب چانڈیو آپ سے. ارباب چانڈیو, کراچی بھر کی صورتحال کیا ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے. ذیشان, پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے شہری رل گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں اور وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول ڈلواتے, لیکن ہڑتال کی وجہ سے وہ شہری پاؤں اور پیدل اپنے گھروں سے نکل کر دفاتر تک پہنچنے پر مجبور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رکشہ اور ٹیکسی نے کرائے میں من مانا اضافہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول بند, گیس بند, بجلی بند, ہم کیا کریں. میں یہ ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پمپ کھلے ہوں گے, لیکن میں اس وقت سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے ایک پی ایس او کا پمپ ہے, وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پمپ بند ہے. حالانکہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کے پمپ کھلے ہوں گے, لیکن مختلف مقامات پر اکے دکے پمپ موجود ہیں. اس کے ساتھ جو مسافر یہاں گاڑیوں میں آئے, آپ دیکھیں کہ وہ مسافر گاڑی یہاں کھڑی ہے, مسافر اس انتظار میں ہے کہ کب پمپ کھلے گا اور اس میں یہ پیٹرول ڈلوائیں گے, آگے جائیں گے. دوسری بات یہ لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قطاریں لگی ہوئی ہیں, گاڑیوں کی, لوگ پیٹرول کی حصول کے لیے رل رہے ہیں. اب ہم رخ کریں کہ راولپنڈی کا. راولپنڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر ملک. بابر, بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر, کیا وہاں پہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور ایک اور چیز ناظرین کو یہ بھی بتائے گا, پی ایس او اور شیل کی جانب سے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے اپنے پیٹرول پمپ کی جہاں پہ لوگ جا کے پیٹرول حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس لسٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں, میں دو چیزیں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ایک راولپنڈی اور اس کا جڑواں شہر اور کیپٹل ہے راولپنڈی دارالحکومت کا. راولپنڈی اسلام آباد, اس کے گرد و نواح یعنی کہ اٹک تک اور جہلم اور چکوال تک اس کی باؤنڈریز جو ہیں, یہاں پہ پٹرول پمپ جو ہیں وہ 80% پٹرول پمپ بند ہیں. رات سے لے کے صبح جب کچھ لوگوں نے ڈلوایا, لیکن جو صبح دفاتر اسکول کالج جانے والے تھے اور گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی قطاروں میں کھڑے ہونے کے باوجود وہ پٹرول نہیں لے سکے, دفاتر نہیں جا سکے, کام کاج پہ نہیں جا سکے. کمپنی آپریٹر پٹرول پمپ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میں اس کمپنی آپریٹر پٹرول پمپ ہی موجود ہوں. 2 بڑی 3 کمپنیاں ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا, لیکن صبح کے وقت کچھ پٹرول پمپوں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں یہ پٹرول دستیاب تھا جو مقررہ مقدار سے بہت کم, یعنی کہ جس نے 4 لیٹر لینا ہے اس کو 1 لیٹر لیتے تھے, اور وہ بھی نہیں دے رہے. اب وہاں پہ بھی پٹرول پمپ دستیاب نہیں. نعمان بٹ جو ترجمان ہے, ان کا یہ بھی کہنا ہے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہ ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی انہیں کال موصول نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی بات چیت کی گئی ہے. لوگ گاڑیوں موٹر سائیکلوں میں فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے انتظار میں پٹرول پمپ کے باہر کہ کس وقت پٹرول کھلے اور وہ وہاں پہ جائیں. بچے, خواتین, بزرگ وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. معمولات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے بابر, آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کی صورتحال آپ نے بتائی ہے. ملتان کا رخ کریں گے, رانا فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا فاروق, شہر کی صورتحال بھی بتائے گا, اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائی وے پر جو پیٹرول پمپس ہیں, کیا وہاں بھی پیٹرول نہیں مل رہا؟ جی بالکل, ملتان شہر کی صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف شہر میں پٹرول دستیاب ہے بلکہ جو نیشنل ہائی وے ہے وہاں پر پٹرول پمپس, جو بیشتر پٹرول پمپس ہیں وہ بند ہیں, جبکہ جو دیہی علاقوں پر جو سڑکیں ہیں اور علاقے ہیں وہاں پر بھی پٹرول دستیاب نہیں ہے, جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ پٹرول کے حصول کے لیے مارے ایک پمپ سے دوسرے پمپ پر پھر رہے ہیں, لیکن انہیں پٹرول نہیں مل رہا. اس وقت ہم ملتان
کلمہ چوک پر موجود ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پٹرول کے حصول کے لیے یہاں پر پمپ پر موجود ہے. لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ موٹر بائکس والے ہیں. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 1 لیٹر پیٹرول کے لیے انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے. لوگ شدید پریشان ہیں. لوگوں سے ہماری بات ہوئی, ان سب کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے گزارش ہے کہ خدا رہا اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے. ان کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ جگہ جگہ مارے فیملیز کے ساتھ پھر رہے ہیں. لوگوں کے پیٹرول ختم ہو گئے ہیں, بائکس کو دھکیل کر لے کے جا رہے ہیں سڑکوں پر وہ, لیکن پیٹرول دستیاب نہیں ہے. جہاں پر دستیاب ہے وہاں پر شدید رش ہے اور لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی بہت شکریہ رانا فاروق ملتان سے, بابر ملک راولپنڈی سے اور کراچی سے ارباب چانڈی. آپ تینوں نمائندگان کا شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو گجرانوالہ سے آپ کو گجرانوالہ میں پیٹرول کی ہڑتال ناکام. شہر کے 50% پیٹرول پمپس کھلے ہوئے ہیں. شہری بآسانی پیٹرول حاصل کر رہے ہیں جبکہ شہر میں پیٹرول کی سپلائی بھی جاری ہے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے غلام فرید سے. غلام بتائیے. پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی طرف سے ہڑتال کی کال کے بعد یہاں گجرانوالہ میں صورتحال یہ ہے کہ گجرانوالہ کے 50% جو پیٹرول پمپ ہیں وہ بالکل کھلے ہیں. یہاں شہری جو ہیں بڑے آرام سے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں جو ہے جو لوگ ہیں وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اور یہاں پر بالکل جو تاثر تھا کہ آج پیٹرول نہیں ملے گا. رات کے لمبی قطاریں تھی, شہریوں میں تشویش تھی کہ پیٹرول ملے یا نہ ملے, لیکن وہ ختم ہو چکا ہے. پیٹرول بڑے آرام سے مل رہا ہے اور یہاں پر گجرانوالہ میں بالکل جو ہڑتال کی جو کال ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. جی وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں پمپس ہڑتال کی آڑ میں کچھ گروپس 9 روپے کا اضافہ چاہتے ہیں. چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے 9 روپے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. ہم ناجائز تسلیم نہیں کریں گے. پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن کی سمری پہلے ہی ECC میں ہے. آئندہ اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا مگر جائز مطالبہ تسلیم کیا جائے گا. ہمیں پیٹرول پمپ مالکان کی مشکلات کا احساس ہے. پیٹرول پمپ مالکان عوامی مشکلات کے تحت فیصلے پر نظر ثانی کریں. پیپلز پارٹی رہنما صوبائی وزیر اویس شاہ کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے دعوے داروں سے ایک ایسوسی ایشن نہیں سنبھل رہی. پیٹرولیم کی عدم فراہمی ان کی نااہلی کا ایک اور بڑا ثبوت ہے. آٹا, چینی, دالیں, گیس اور اب پیٹرولیم کیا غائب کریں گے. ایک دن میں خود بھی ایسے ہی غائب ہو جائیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پیٹرولیم ڈیلرز منافع کے مارجن کو لے کر پریشان ہیں. صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں قطاروں میں کھڑے عوام نواز شریف اور پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں. قوم کو قطاروں میں دھکے کھاتے دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ملک 3 سال سے نااہلی, کرپشن اور مہنگائی کی اسموگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. قطاریں, مہنگائی, یو ٹرن اور جھوٹ نئے پاکستان کی شناختی علامات ہیں. گیس کا بحران عمران نیازی کی بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے ہے. نئے سال پر گیس کی قیمت میں 400% اضافے کا نیا بم گرنے والا ہے. چینی کا بحران پھر سے سر اٹھا رہا ہے. ڈالر کی پرواز مہنگائی کا کرب بڑھا رہی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے سندھ بھر میں سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا ہے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کرانے کا حکم دیا ہے. 1 ماہ میں جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے سرکاری زمینوں کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کیس میں بڑا فیصلہ سنا دیا. قبضہ ختم کرانے سے متعلق سینئر ممبر بورڈ ریونیو کی رپورٹ مسترد کر دی. دوران سماعت عدالت نے اطمینان بخش جواب نہ دینے پر سینئر ممبر کی سرزنش کی ہے. سپریم کورٹ میں کراچی کی نجی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی پلاٹس پر قبضے کا کیس. عدالت نے نیب کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے. چیئرمین نیب کو نیب کارکردگی کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی. چیئرمین نیب کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم. چیئرمین نیب کو تفتیشی افسر اوصاف کے خلاف انکوائری کی بھی ہدایت کر دی. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مسجد اور سکولز سب پلاٹس بیچ ڈالے. چیف جسٹس نے کہا جنہوں نے الاٹمنٹ کی وہ کیسے باہر گھوم رہے ہیں. دیدہ دلیری سے سینہ تان کر کھڑے ہیں. ریاست کیا کر رہی ہے, نیب کیا کر رہا ہے, انہیں جیلوں میں کیوں نہیں ڈالتے. 32 پلاٹس کا معاملہ 10 سال سے چل رہا ہے. حکومت کو کچھ فکر نہیں. نیب کے تفتیشی افسر صاحب کیا آپ ہی کو فارغ کر دیں, جیل بھیج دیتے ہیں. لگتا نہیں یہ تفتیشی افسر ہیں. ضمانت کب ملی, کب کیا ہوا, نیب تفتیشی افسر کو کچھ نہیں پتا. نیب خود ملزمان سے ملی ہوئی ہے. عوام کے کاموں کے لیے لگایا, آپ کو کسی اور کام میں لگ گئے. جسٹس اعجاز الاحسن نے نیب سے متعلق ریمارکس دیے کہ ٹوٹل کولیپس ہے. ریاست ناکام دکھائی دیتی ہے. اس طرح تو پورے کراچی پر قبضہ ہو جائے گا.
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कराची में नस्ला टावर को गिराने के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पार्किंग समेत मुख्तलिफ फ्लोर्स पर पहले मरहले में मजदूरों के जरिए दीवारें तोड़ी जा रही हैं। जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। सलाहुद्दीन, अपडेट कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नस्ला टावर के तोड़ने का काम जारी है। देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, मैनुअल तरीके से दीवारों को तोड़ रहे हैं। ताकि उस मेरे अकब में देख सकते हैं तो वहाँ पे हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग को कैसे तोड़ा जाएगा, कमिश्नर कराची के ऑफिस में मुख्तलिफ इजलास भी हुए तो, लेकिन अभी तक ये हद तक फैसला नहीं हो सका कि पूरी बिल्डिंग को किस तरह से गिराया जाएगा। लेकिन कुछ फ्लोर पर बिल्डिंग को तोड़ने का काम जारी है। जी, नून लीग ने अपने दौर में कितने इश्तिहार दिए? वफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी इश्तिहारी बजट जारी कर दिया। नून लीग ने सबसे ज़्यादा इश्तिहार जंग और जियो ग्रुप को दिए, जिसकी मालियत तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ रुपए बनती है। इसी हवाले से बात करते हैं। फारूक एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक एजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नून लीग के दौर में इश्तिहारी बजट था उसकी तफसीलात जारी की गई थी, और आज पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नून लीग के दौर का जो इश्तिहारी बजट है उसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। और दस्तावेज़ात के मुताबिक नून लीग हुकूमत ने 2013 से 2018 के दरमियान 6 अरब 46 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जारी किए, जिनमें जंग और जियो ग्रुप को जो है वो इश्तिहारात देने में सरे फहरिस्त रखा गया, और 2 अरब 40 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए जंग और जियो ग्रुप को, जबकि ARY न्यूज को सिर्फ 1 करोड़ 34 लाख रुपए के इश्तिहारात दिए गए। दूसरे नंबर पर जो दुनिया ग्रुप है उसको तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए, जबकि एक्सप्रेस ग्रुप को 1 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद के इश्तिहारात जारी किए गए। PTV को नून लीग के दौर हुकूमत में 9 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए हैं। ये वो तमाम तफसीलात है जो कि 2013 से 2018 के दरमियान पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ TV चैनल को इश्तिहारात की मद में जो रसूम जारी की हैं उनकी तफसीलात है, और इसके दस्तावेज़ात जारी कर दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया फारूक एजाज। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची के चिड़ियाघर को तबाह कर दिया है। इसकी हालत काबिल रहम है। सिंध हुकूमत चिड़ियाघर को नहीं चला सकती तो मैरी टाइम चिड़ियाघर लेने की पेशकश करता है। चिड़ियाघर को जंगली हयात के लिए बेहतरीन रिहाइशगाह और अहम मकाम में तब्दील करता है। सिंध हुकूमत का पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ऑनलाइन कंपनी दराज ग्रुप के CEO बजाक मिकलसन ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान ई-कॉमर्स के लिए बहुत वसी मार्केट रखता है। ई-कॉमर्स से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मौशी तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत कारोबार में आसानी के लिए पॉलिसी के तहत मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। कंपनी के CEO ने भी मज़ीद सरमायाकारी और ई-कॉमर्स की तौसी में दिलचस्पी का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से व्योन ग्रुप के CEO कान तरजियो ओगलोन ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कंपनियों का पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करना खुशाइंद है। नौजवान बैनुल-अक़वामी IT टेलीकॉम कंपनी से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्नोलॉजी मुंतकली और नौजवानों की तरबियत पर जोर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हमारे पास 78 कालदम तंजीमें रजिस्टर्ड हैं। इनके स्लीपर सेल हैं। छुपे और ज़ाहिर दुश्मन ऐसे हैं कि तकरीबकारी का मौका जाने नहीं देते। हमारे पुलिस ऑफिसर आवाम से राब्ते में हों तो अमन व अमान बेहतर होगा। 78 कालदम तंजीमें हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और उसके स्लीपर सेल हैं। हमारे पड़ोस के हालात इस किस्म के हैं और हमारे छुपे हुए और जाहिर दुश्मन इस किस्म के हैं कि वो पाकिस्तान में तखरीबकारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुल्क में एक नफसा नफसी का आलम हो, वहाँ आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारा थाना आवाम के साथ मिल जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि इससे पुलिस को भी इज्जत मिलेगी, अमन व अमान भी बेहतर होगा और मामलात भी बेहतर तौर पर तय किए जा सके। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का KMC इंक्रोचमेंट के अमले पर संगीन इल्जाम। कहते हैं नालों की सफाई के दौरान एक तालिबा से ज्यादती की गई। KMC का अमला और मुलाजिम घर तोड़ने गए थे। इसी दौरान तालिबा को हिरासत किया और ब्लैकमेल किया गया। मुर्तजा वहाब से कहता हूं आप इस बच्ची तक पहुंचे। जिम्मेदार शहरी होने के नाते इसका नाम नहीं लेना चाहता।
नाला के मुतासरीन बेचारे रुल रहे हैं जमीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है, नाला का किराया हम दे चुके हैं, लेकिन आपके लोग भत्ता मांगते हैं। नाला पे एक मकान खाली करने के लिए हैरेस किया गया एक लड़की को, उसके साथ ज्यादती की गई। न शहरी महफूज है। मलीर नदी के सारे कब्जे मलीर के MP MNAs कर रहे हैं, मलीर के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं। मलीर हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, की जमीन जाली खातों पे कब्जे किए जा रहे हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। बांग्लादेश के खिलाफ कल से चिटागोंग में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। क़यादत बाबर आजम करेंगे, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। टीम में अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, अवाद आलम, हसन अली, इमामुल हक, नौमान अली और दीगर शामिल हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।